اس سے قبل انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے باہمی تنازعات اور فقہی اختلافات کے بارے میں مزید فرمایا ہے، ہر زمانہ کے اہل علم کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو اختلاف ہوا اور انہوں نے اجتہاداً کوئی رائے قائم کی، اس میں وہ معجور و محمود ہیں، اگرچہ تمام حق پر نہ تھے بلکہ حق ان میں سے بعض کے ساتھ تھا۔ کتاب الامامہ صفحہ 370۔ ائمہ اہل سنت کی اس نوعیت کی تصریحات کا دائرہ نہایت وسیع ہے۔ قرن اول سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک کے تمام محدثین اور فقہا کا یہی فیصلہ ہے، اور انہوں نے عقیدہ کے موضوع پر جس قدر بھی کتابیں لکھی ہیں، ان میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنے کی تاکید کی ہے، جسے ہم نے باقاعدہ حوالوں سے اپنی تالیف مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف کا موقف میں تفصیلاً بیان کر دیا ہے۔ والحمدللہ علی ذالک۔ کتاب مقام صحابہ صفحہ 73 تا 76۔ محصل نمبر 2، صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والی جنگوں میں خاموشی اختیار کی جائے۔ محصل نمبر 3، ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہے، جنگوں کے معاملہ میں کسی صحابی نے درست اجتہاد کیا اور کسی نے غلطی کی۔ محصل نمبر 4، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے مابین ہونے والی جنگیں بیان کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے صحابہ پر طعن و ملامت کی نوبت آنے کا خدشہ ہے، جبکہ ائمہ کرام نے ان سے دین لیا ہے۔ حافظ محمد عدنان کلیانوی صاحب کتاب دفاع صحابہ میں لکھتے ہیں، حوالہ نمبر 4، امام مبارک ابن اسیر جوزی، سب صحابہ کرام عادل ہیں کیونکہ خدا نے ان کی تعدیل صفائی کر دی ہے۔ امام محی الدین ابو زکریا بن شرف النووی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی صداقت اور عدالت پر تمام اہل حق کا اتفاق ہے کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو چکا۔ شرح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 272۔ امام ابو عمرو ابن عبداللہ یوسف، مؤلف الاستیاب، دین کے شارح، کما حقہ مبلغ، محافظ سنت صحابہ کرام ہیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ثناءخواں ہے۔ نیز فرماتے ہیں، مقام صحابیہ سے بڑھ کر کوئی تزکیہ اور عدالت کا مقام نہیں۔ الاستیاب، مورخ اسلام خطیب بغدادی، کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثبوت عدالت میں کسی مخلوق کی تعدیل کا محتاج نہیں، اللہ نے ان کی شان کو برائیوں اور گناہوں سے بری کر دیا ہے۔ الکفایہ فی علوم الروایہ۔ حافظ ابن حجر عسقلانی، تمام صحابہ کرام اہل جنت ہیں۔ الاصابہ۔ امام قرطبی مالکی، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کرام عادل اور اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ از تفسیر قرطبی جلد نمبر 16 صفحہ 299۔ علامہ جلال الدین سیوطی، صحابہ کرام کے مشاجرات کو خطا اجتہادی پر محمول کر کے ہر ایک کو صداقت و عدالت کا امین کہا جائے گا۔ تدریب الراوی صفحہ 400۔ علامہ ابن صلاح، صحابہ کرام سے بعض پرس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ کتاب و سنت اور اجماع کے مطابق حق و انصاف پر قائم ہے۔ از علوم الحدیث ابن صلاح۔ علامہ سخاوی علی بن محمد، صحابہ کرام کی ہر بات قابل اعتبار ہے، وہ قابل و امین ہیں۔ فتح المغیث جلد نمبر 4 صفحہ 35۔ علامہ محمد بن اسماعیل حسن، تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ مولانا عبدالعزیز پرہاروی، تمام اہل سنت کا اجماع ہے کہ صحابہ کرام عادل ہیں۔ از کوثر النبی صفحہ 79۔ علامہ شیخ محمد خضری، تمام صحابہ کرام امتیاز عدالت سے مزین ہیں۔ اصول فقہ صفحہ 218۔ علامہ بہاری، صحابہ کرام صفت عدل کے مظہر ہیں، مسلم الثبوت۔ علامہ ابن حاجب، ہر صحابی عادل ہے، مختصر المنتہی جلد نمبر 2 صفحہ 67۔ امام الکلام محقق ابن حمام، تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ تقریر الاصول جلد نمبر 2 صفحہ 26۔ امام تاج الدین سبکی، صحابہ کرام عادل ہیں، ان کا تزکیہ عالم الغیب نے کیا ہے۔ ملا علی قاری، صحابہ کرام ایسے عادل ہیں کہ ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں۔ از شرح فقہ اکبر۔ حجت اللہ فی الارض امام شاہ ولی اللہ، تمام صحابہ کرام بلا امتیاز حق و انصاف پر قائم ہیں۔ از ازالت الخفا۔
ماخوذ از اسلام میں صحابہ کرام کی آئینی حیثیت، دفاع صحابہ، صفحہ 23 تا 24۔ محصل نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی ذات نے صحابہ کی تعدیل کر دی ہے، لہٰذا اب انہیں کسی انسان کی تعدیل کی ضرورت نہیں رہی۔ تمام صحابہ عادل اور صادق ہیں، ان کی خطائیں اجتہادی نوعیت کی تھیں جن پر وہ اجر پائیں گے۔ محصل نمبر 6، تمام صحابہ کرام اہل جنت ہیں۔ منافقین کے بارے میں اس گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ گروہ منافقین بہت مختصر تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید مختصر ہوتا چلا گیا اور بالآخر ناپید ہو گیا۔ کتاب تجلیات آفتاب میں صفحہ نمبر 51 پر منافقین کے بارے میں ڈاکٹر خالد محمود صاحب لکھتے ہیں، حوالہ نمبر 5، مسلم معاشرہ پہلے مکہ مکرمہ میں بنا، اس میں مسلمان مشکلات ہی میں گھرے رہے۔ ظاہر ہے کوئی انسان اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ وہ اس مشکلات میں گھرے طبقہ میں نفاق سے داخل ہو اور اس طرح اپنی پوری زندگی تلخ کر لے۔ ایک غیر مسلم اس وقت دائرہ اسلام میں آنے کا نقشہ یہ کھینچتا ہے۔ جو شخص اسلام قبول کرتا تھا وہ گویا ایک قسم کی موت اپنے لیے پسند کرتا تھا اور اس وقت اس طرح اسلام لانا سزائے موت کے قائم مقام ہو جاتا تھا۔ چشمہ معرفت صفحہ نمبر 2، رے خین جیم 23 صفحہ 396۔ البتہ مدینہ کے مسلم معاشرہ میں مسلمان ایک واقعی عزت یافتہ قوم ہو چکے تھے۔ اب کچھ ایسے لوگ پیدا ہو سکتے تھے جو اندر سے مسلمان نہ ہوں اور اس معاشرہ میں بطریق نفاق داخل ہو کر انہیں دھوکہ دیں۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ مسلم معاشرے میں منافقین بطور ایک گروہ کے مدینہ منورہ میں ہی ملتے ہیں۔ 28ویں پارہ کی سورہ منافقون مدنی صورت ہے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس گروہ منافقین کی بطور گروہ خبر دی ہے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں بھی منافقوں کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے اور وہ بھی ایک مدنی صورت ہے۔ تاہم اس میں شک نہیں کہ مدینہ منورہ میں مسلم معاشرے میں منافقوں کا بھی آنا جانا رہا اور یہیں منافقوں کا پہلا تعارف ملتا ہے۔ یہ نفاق اعتقادی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلے کس دور میں مسلم معاشرے میں پایا گیا۔ اس طرح یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بارے میں ابتدائی پالیسی انہیں بے نقاب کرنے کی اور مسلم معاشرہ سے نکالنے کی نہ تھی۔ اس وقت منافقین مسلمانوں میں کس پوزیشن میں رہے، مسلمانوں کو اسے جاننے کی بھی ضرورت ہے، وگرنہ اس ملے جلے معاشرے میں مومنوں اور منافقوں کو نمایاں طور پر معلوم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس نقطہ نظر سے ہم اس موضوع کی کچھ وضاحت یہاں کیے دیتے ہیں۔ کتاب تجلیات آفتاب صفحہ 51۔ محصل نمبر 7، مدینہ میں مسلمانوں کے حالات ایسے تھے کہ یہاں مسلم معاشرہ میں منافقین کے وجود میں آنے کا امکان موجود تھا۔ اس معاشرہ کے مومن و منافق کو پہچاننا ضروری ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر درج ہے، حوالہ نمبر 6، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی تو پہلے 3-4 سال تو جنگوں کا سامنا کرنے ہی میں لگ گئے۔ ہنوز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصلحت اسی میں تھی کہ منافقین کو نہ نکالا جائے۔ اگر ان کو نمایاں کر دیا جائے تو کئی نئے لوگ قریب نہ آئیں گے، وہ اس وہم میں رکے رہیں گے کہ شاید ہم بھی نکال دیے جائیں، پھر ان کے پختہ مسلمان ہونے کی امید شاید کبھی بر نہ آئے۔ تجلیات آفتاب صفحہ 52۔ محصل نمبر 8، ابتدا میں منافقین کو نہ چھیڑا گیا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 54 اور 55 پر درج ہے، حوالہ نمبر 7۔ نمبر 3، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین سے لسانی جہاد پر اکتفا کی۔ یہ تبھی درست ہو سکتا ہے کہ یہ لسانی جہاد آخر تک آپ کا عمل رہا ہو، لیکن واقعات اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برسر عام ایک منافق کا نام لے کر ان کو مجلس صحابہ کرام سے نکال دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کر 36 آدمیوں کو نام بنام مخاطب کر کے فرمایا، اخرج فإنک منافق، تو منافق ہے، مسجد سے نکل جا۔ تفسیر عثمانی سورہ توبہ آیت نمبر 101۔ جب یہ نکالے گئے تھے تو ان کا صحابہ کے ساتھ عام رہنا سہنا نہ تھا، یہ اپنے اطوار و کردار سے ان سے مختلف رہتے تھے۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے، آگے عربی متن ہے۔ اس میں پوری صراحت ہے کہ منافقین صحابہ کے ساتھ اس طرح مل کر نہ رہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ہم نشین ہوں، یہ بھی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ منافق کبھی ہم نشین مجلس رسالت رہے ہوں۔
وہ اپنے اطوار و کردار میں ہمیشہ صحابہ کرام سے الگ نظر آتے تھے۔ صحابہ کرام اور منافقین میں اختلاط عام نہ تھا۔ پھر جب ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ممانعت کر دی گئی تو کون کہہ سکتا ہے اس وقت صحابہ کرام اور منافقین ایک مخلوط سوسائٹی رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں ان کی نماز جنازہ سے روک دیا گیا تھا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہاں منافقین کی اپنی پہچان ہو اور وہ صحابہ کرام سے الگ جانے جاتے ہوں۔ تجلیات آفتاب صفحہ نمبر 54۔ محصل نمبر 9۔ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو مسجد سے نکال دیا۔ ان منافقین اور صحابہ کرام میں کوئی میل جول اور اختلاط نہ تھا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 56 اور 57 پر درج ہے۔ حوالہ نمبر 8۔ ہمیشہ کے لیے منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پر چھائے رہیں۔ قرآن کریم نے اس تصور تک کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اگر منافق نہ رکے اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے، تو ہم تجھ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ تیرے اس شہر میں بھی تیرے پاس نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ وہ پھٹکارے جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر مار دھاڑ ہوگی۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 60 اور 61۔ قرآن کریم کی روح سے منافقوں کی سرگرمیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سرد پڑ گئیں اور خدا کا وعدہ پورا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کے حملے شدید تھے اور ان کی کارروائیاں گہری تھیں، پھر بھی یہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کھل گئے منافق نہ رہے، اور اب صرف دو ہی طبقے رہے، مسلمان اور کافر۔ منافق اب کھلے کافروں میں آ ملے، اور جب ظاہر ہی ہو گئے تو نفاق کہاں رہا۔ نفاق تو اس چیز کا نام ہے کہ حقیقت پر پردہ پڑا رہے۔ اس بات کی تائید حضرت حذیفہ بن یمان کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے، یہ منافقین آج اس سے زیادہ برائی میں ہیں جتنے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں تھے۔ ان دنوں وہ چھپے رہتے تھے اور اب وہ کافر ہو کر بالکل ظاہر ہو گئے ہیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 1054۔ بے شک نفاق تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں ہی تھا۔ آج دو ہی چیزیں ہیں، کفر یا ایمان۔ نفاق اور اس کے احکام جاتے رہے۔ مشکات صفحہ 18، مرکات جلد نمبر 1 صفحہ 113۔ نفاق کے احکام اب باقی نہیں رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ زیادہ بری حالت ارتداد میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں جو منافق صف اسلام سے نکالے گئے ان پر ارتداد کا حکم نہ آیا تھا۔ نفاق کے احکام کے ان منافقین سے ٹکراؤ نہ کیا جائے، ان کی پردہ پوشی رہے۔ یہ حکم صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تھا، اور اس میں کئی مصلحتیں تھیں، اور وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد تک محدود تھیں۔ آج ان مصالح کو روا نہ رکھا جائے گا، اب لوگ صرف مسلمان اور کافر ہی سمجھے جائیں گے۔ اب جو صنف اسلام سے نکلے اسے نفاق کی پہلی رعایت نہ دی جائے گی، اب اسے مرتد شمار کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ پہلے سے زیادہ بری پوزیشن میں آ گئے۔ مرکات شرح مشکات میں ہے، یعنی منافقین کے احکام کہ ان کی زندگیوں کا تحفظ رہے اور ان پر مسلمانوں کے ہی احکام جاری رہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں رہا، اور اس میں کئی مصلحتیں تھیں۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ جب مومن منافقوں پر پردہ ڈالے رہیں گے تو کھلے مخالفوں کو ان کا حال معلوم نہ ہو پائے گا، وہ انہیں مسلمان ہی سمجھتے رہیں گے، تو مسلمانوں کی کثرت تعداد سے وہ مسلمانوں کی مخالفت اور ایذا رسانی سے کچھ دور رہیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان سے ڈرے رہیں اور ان کی شوکت کم سمجھی جائے۔ مرکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133، بحوالہ تجلیات آفتاب صفحہ نمبر 56۔ محصل نمبر 10۔ حوالہ نمبر 8 سے یہ بات سامنے آئی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان منافقین کی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ نیز منافق وہی ہے جس کی اصلیت پر پردہ پڑا رہے، اور جو ظاہر ہو جائے گا وہ منافق نہیں رہے گا بلکہ بدتر ہوگا۔ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ خود ڈاکٹر صاحب کے جو الفاظ ہم نے حوالہ نمبر 7 کے تحت درج کیے ہیں وہ ان کے ان الفاظ سے الٹ ہیں جو ہم نے حوالہ نمبر 8 کے تحت درج کیے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ منافقین صحابہ سے الگ تھلگ رہتے تھے، پھر لکھتے ہیں کہ منافقت تو چھپے رہنے کا نام ہے۔ محصل نمبر 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں نے کھل کر اپنے عزائم کا اظہار کیا۔ محصل نمبر 12۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان لوگوں پر منافقین کی اصطلاح کا اطلاق ختم ہو گیا، اب یہ لوگ مرتد اور کافر کہلائے جائیں گے۔ محصل نمبر 1 تا 12 تک وہ دلائل ہیں اور ان سے متعلقہ حوالہ جات درج ہیں جو کہ متذکرہ بالا
مسلمانوں کا دوسرا گروہ اپنے موقف کی صداقت کے لیے پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ حق بات کو سہل ترین انداز میں اور وزنی ترین دلیل کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ حق کا متلاشی زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے، اور اس مقصد کے لیے ہم جو طریقہ اختیار کریں گے اسے کتاب ابقات الانوار میں ڈاکٹر خالد محمود نے صفحہ نمبر 29 پر لکھا ہے اور اسے اصل دین کہا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، صحابہ کرام کو قرآن و حدیث کے آئینہ میں دیکھنا اصل دین ہے، اور انہیں تاریخ کے دریچہ سے جھانکنا یہ صرف انہی لوگوں کی راہ ہے جنہوں نے تاریخ کے کوچہ میں تحقیق کی گرد پیمائی نہیں کی۔ ہمارے زیادہ تر دلائل قرآن مجید سے ہوں گے، اس کے علاوہ احادیث سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ احادیث زیادہ تر صحیح ستہ سے ہوں گی، خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ جو حدیث صحیح ستہ کے علاوہ کسی کتاب سے لی جائے گی اس میں یہ خیال رکھا جائے گا کہ وہ قابل اعتماد ہو۔